اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 6 جس کا عنوان ہے صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی، اس کا سوال نمبر 4 پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارتیں دی گئی ہیں، کیا خوشخبریاں سنائی گئی ہیں؟ اس کی ٹاپ کی مین ہیڈنگ ہے قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں۔ عزیز طلباء، مزید 5 ہیڈنگ کے ساتھ اس کی وضاحت کی جائے گی، جو کہ ساری کی ساری میں نے لکھ دی ہے، زبانی صرف نہیں سنائی جائے گی بلکہ میں نے ساری لکھ دی ہے، تو آپ اچھے طریقے سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 75 مقامات پر صبر اور صبر کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ زمر میں انہیں بے شمار اور بے حساب اجر و ثواب کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 1، بخشش اور اجر و ثواب۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے صابرین کے لیے بخشش اور بڑے انعام کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور اچھے کام کیے، تو ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور بڑا انعام ہے۔ بخشش اور بڑا انعام ہے۔ دوسری سب ہیڈنگ ہے، محبت اور معیت کی بشارت۔ معیت کا معنی ہوتا ہے رفیق بننا، ساتھ دینا۔ نمبر 1، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 3 ہیڈنگ، جنت اور ریشمی لباس۔ سورۃ الدہر میں صابرین کو جنت اور ریشمی لباس کی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اللہ نے ان کو اس دن کی برائی سے بچا لیا، یعنی قیامت کے دن کی برائی سے صابرین کو بچا لیا، اور ان کو تر و تازگی اور شادمانی سے ملایا۔ ان کے صبر کرنے کے سبب جنت اور ریشمی لباس بدلے میں دیا جائے گا۔ جنت اور ریشمی لباس بدلے میں دیا جائے گا۔ چوتھی سب ہیڈنگ ہے، رحمت اور ہدایت۔ سورۃ البقرہ میں صابرین کو رحمت اور ہدایت کی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، ایسے لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ 5ویں ہیڈنگ ہے، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، اور اس کو بیان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ یہ بالکل قرآن پاک کی آیت کی طرح ہوتی ہے، لیکن آیت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 پیاری آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا کروں اور وہ صبر کرے تو اس کے عوض میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ عزیز طلباء، ان 5 ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے وضاحت سنی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صابرین بڑے عظیم لوگ ہیں۔ صبر کرنا مشکلات پر، تکالیف پر، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں اور رسولوں کی سنت بھی ہے۔ جیسا کہ پیچھے آپ نے پڑھا، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمایا اور ان کو تکلیف میں مبتلا رکھا، ایسے ہی سارے کے سارے انبیاء کرام وہ مشکلات سے گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ آپ نے کیسی کیسی مشکلات برداشت کی، صحابہ کرام کے اوپر کیسے ظلم کیے گئے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان پر مشکلات آتی ہیں، اور مشکلات آنے کے بعد جب صبر کیا جاتا ہے، اور صبر کرنے کے بعد جب انسان کو آزمائش میں، مصیبت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی کوئی مصیبت آ پڑے، جیسا کہ آج کل کی
کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اس کی تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے، کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ الٹا مسجدوں کو بند کیا جائے۔ ہاں البتہ احتیاطی تدابیر وہ اختیار لازمی کرنے چاہیے، لیکن مسجد کو لاک نہیں لگنا چاہیے، خانہ کعبہ کو بند نہیں ہونا چاہیے، مسجد نبوی شریف کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر کو ضرور اختیار کیا جانا چاہیے، لیکن مساجد کو اور اللہ کے گھروں کو بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اوپن رکھنا چاہیے، اللہ کو یاد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تب ہی ہم جو ہیں وہ اس وبا سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور مشکلات میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ عزیز طلبہ یہ ساری وضاحت آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔